شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت اور بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر اور نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رزق میں وسعت دیتا ہے۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے موقع پر عبادت کرنے والے شخص کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ ہوں۔ اس رات مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے، گلی محلوں میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہیں اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں کہ اس رات میں بعض روایتوں میں آتا ہے آئندہ پورا سال کتنی کھیتی پیدا ہوگی، کتنا غلہ آئے گا، کتنا نفع ہوگا، کتنی نقصان ہوگا، کتنی بارش ہوگی، سمجھے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ آئندہ ایک سال کے اندر مرنے والے ہیں، یہ سارا حساب ایک سال کے اندر جو معاملات آئندہ پیش آنے والے ہیں اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی قیمتی بات آپ کے توسط سے میں عرض کر دوں، ہر روز تہجد کے وقت میں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور یہ وہ برکت والی رات ہے کہ رات شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ ہے کوئی مغفرت کروانے والا، ہے کوئی صحت لینے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، میں اس کی مراد کو پورا کر دوں۔ لہٰذا یہ ایک ایک لمحہ اس رات کا بڑا قیمتی ہے، یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے سوائے ایک عبادت کے، لہٰذا تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، نماز والا درود پاک پڑھیں جو سب سے اعلیٰ درود پاک ہے، جو نیکی کر سکتے ہیں کریں۔ کورونا وبا کے پیش نظر حکومت نے اس سال مساجد کی بجائے گھروں میں عبادات کا اہتمام کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں آج کی برکتوں والی رات میں اس وبا سے نجات کی دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر رمضان کا مبارک مہینہ آ بھی رہا ہے، اس میں بھی جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس کے تلقین کریں، ابھی سے جو ہے وہ رمضان کی تیاری کریں۔ کورونا کی وجہ سے خاص طور پہ اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ گھروں کے اندر ہی عبادت کی جائے اور کم سے کم گیدرنگ کی جائے، اور باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب لوگوں پر رحم فرمائے۔ یہ جو اس پر وبا آئی ہوئی ہے اس شب برات کی، اس سے برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے دور کر دے۔ علماء کرام متفق آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہ کے عبادت کی جائے، بہت زیادہ بہتر، بجائے اس کے اجتماعی طور پہ کی جائے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت، اشک کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی میں اور تنگی آسانی میں بدل سکتی ہے۔ کیمرامین عاصم شہزاد کے ساتھ حافظ عبد الرحمن، ایمرا نیوز، لاہور۔